سپریم کورٹ میں زمین پر قبضے کے الزام میں فیض حمید کے خلاف ہیومن رائٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حکم پر میرے گھر اور آفس پر چھاپا مارا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز سے۔ مریم نواز، اس عدالتی کارروائی کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، سپریم کورٹ میں آج سابق جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید، ان کے خلاف ایک درخواست ہے جس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے اس درخواست کو اب نمٹا دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے نمٹایا ہے کہ جو درخواست گزار ہیں اگر ان کو کسی بھی قسم کی کارروائی درکار ہے فیض حمید کے خلاف تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں، جس متعلقہ فورم میں عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ لکھوایا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق وزارت دفاع بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سول یا فوجداری کیس ہے تو اس کے لیے سول عدالتیں اور فوجداری عدالتیں موجود ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت کے دوران جو یہ کیس اسلام آباد میں ایک پراپرٹی کے قبضے کا ہے اور اس میں یہ کیس پہلے بھی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا گیا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں، جس میں سپریم کورٹ نے آج ڈی جی ایچ آر سیل جو کہ سپریم کورٹ میں ایچ آر سیل قائم کیا گیا تھا 2005 میں، ان کو بھی جو ہے وہ بلایا اور جو ایچ آر سیل ہے اس سے متعلق بھی سپریم کورٹ کی اہم آبزرویشن فیصلے میں آئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ جو جج اپنے چیمبر کے اندر فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے کیسز سے متعلق ہے تو اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ججوں کے جو چیمبرز میں فیصلے ہیں وہ صرف سپریم کورٹ رولز میں درج مقدمات میں ہی ممکن ہے۔ جو اس کیس کے اندر جو 2018 کی درخواستیں تھیں ان کو نمٹا دیا گیا ہے اور ابھی جو یہ فریش درخواست تھی اس کو بھی اس آرڈر کے ساتھ نمٹایا گیا ہے کہ متعلقہ فورم سے جو ہے وہ رجوع کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کے دوران یہ کہا کہ ججز جو ہیں وہ اپنے چیمبرز کے اندر جو قانونی اختیار ہے اس سے باہر جا کے آرڈر نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بطور چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے آرڈرز تھے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ چیمبر کے اندر کوئی بھی جج خود سے جو ہے وہ فریقین کو طلب کر کے کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ چیف جسٹس کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ کھلی عدالت میں کیس کو مقرر کر کے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدالت نے اس کیس کا حکم نامہ بھی جو ہے وہ کھلی عدالت میں لکھوایا اور جو درخواستیں ہیں ان کے لیے یہ کہا کہ فیئر ٹرائل کا حق تمام جو فریقین ہیں ان کو ملنا چاہیے اور جو شخص یہاں موجود نہیں اس کا فیئر ٹرائل کا جو حق ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جو اس کیس کے اندر درخواست گزار ہے وہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں اور اس حد تک یہ جو درخواستیں ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے دائر کی گئی تھی ان کو نمٹایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے مریم نواز، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔